اللہ پاک کو تو معلوم ہے، فرشتے جواب میں دیتے ہیں اللہ پاک یہ آپ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں کہ ہم سے آپ راضی ہو جائیں، ہمیں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائیں، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں، یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، پھر وہ خاطب ہوتے ہیں میدان عرفات والے بندوں کی طرف اور فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، تو میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور سنو، صرف تمہیں معاف نہیں کیا، ان دعاؤں میں جن کے لیے تم دعا کر رہے ہو ان کی بھی مغفرت کر دیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہادکن الحج صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاجیوں کو ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر ادھر سے ہی آؤ جدھر سے لوگ آتے ہیں، یعنی جو مناسک لوگ ادا کر کے آ رہے ہیں تم بھی وہ مناسک ادا کر کے آؤ، اور جب مناسک ادا کر سکو واستغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ مناسک حج ادا کرنے میں غلطیاں ہو گئی ہوں۔ ان اللہ غفور الرحیم، آپ جب استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ بھی ہیں اور سوال بھی کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عورتوں کے جہاد کے بارے میں کہ عورتوں کو جہاد میں جانا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ جہادکن فی الحج، تمہارا یعنی عورتوں کا جہاد وہ یہ ہے کہ جب حیثیت ہو محرم ہو تو حج کیا کرو، بس تمہارا یہ جہاد ہے۔ حج بھی بڑی مشقت طلب عبادت ہے، اس لیے عورت کے اعصابی نظام اتنے مضبوط نہیں ہوتے، بس وہ حج بھی کر لیں تو ان کو جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ حج سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، جو ساتھی حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے تو اس سال کا فائدہ ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو کچھ باتیں دماغ میں رہ جائیں گی، بہت مشکل عبادت بھی ہے، اہم عبادت بھی ہے، اور اس میں مسائل بھی بہت ہیں، کہیں غلطی کوتاہی ہو گئی تو حج نہیں ہوگا۔ ہر عبادت کا یہی ہے۔ اب نماز بہت اچھی عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، اور وضو صحیح نہ ہو تو کیسے عبادت ہے؟ کپڑے ہی صحیح نہ ہو۔
ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ مشرکین مکہ زہر ایمان ہی نہیں تھا تو حج اپنے خیال کے مطابق کرتے رہتے تھے. تو طواف بھی کر لیا، منا قریب ہے 3 کلومیٹر تک ہے، منا میں بھی چلے جاتے تھے اور عرفات میں نہیں جاتے تھے. عرفات ایک تو حدود حرم سے باہر ہے اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا صحرا ہے، میدان ہے. بعد میں تو لکھا ہے کہ میدان حشر یہاں سے ہی قائم ہوگا. اور میدان عرفات دیکھو اس وقت سے لے کر اب تک لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں میں ہیں، ابھی کروڑ تک تو نہیں پہنچے. اس حکومت کا ارادہ ہے کروڑوں تک پہنچانے کا، لیکن میدان عرفات تو خالی ہوتا ہے، آدھے سے زیادہ تو بسوں نے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ میدان حشر یہیں سے شروع ہوگا، میدان عرفات سے. تو وہاں دھوپ بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، میدان ہے، درخت بھی کوئی خاص نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو چند درخت لگائے تھے وہی اتنے ہیں، کوئی خاص بڑھتے بھی نہیں ہیں. تو اس وقت تو اتنے بھی نہیں تھے درخت، پانی کا انتظام بھی اس طرح نہیں تھا. تو مشرکین مکہ طواف بھی کر لیتے تھے، منا میں بھی چلے جاتے تھے. بعض دفعہ مزدلفہ بھی قریب ہے، بڑا سا میدان ہے، ادھر بھی چلے جاتے تھے، لیکن میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے. میدان عرفات میں وہ جائیں جو دور سے آئے ہیں. ہم تو مکہ کے مجاور ہیں، اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، اللہ کے مہمانوں کو ستو پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی میدان عرفات میں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا حج نہیں ہے جیسے تم اپنی مرضی سے کرتے رہو. جیسے لوگ اور مناسک حج ادا کرتے ہیں تم بھی اس طرح مناسک حج ادا کرو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جس طرح لوگ میدان عرفات سے واپس آ رہے ہیں تم بھی جاؤ اور اس طرح واپس آؤ. اور رکن اعظم ہے میدان عرفات کا وقوف عرفہ. جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو منا میں پھر کنکریاں مارنی ہیں وغیرہ جیسے حاجی مارتے ہیں. واستغفر اللہ، رکن اعظم عرفہ وقوف عرفہ ادا ہو چکا ہے، اب بھی استغفار جاری رکھو. کیوں؟ یہ لوگ میدان جو منا کا میدان ہے اور مزدلفہ کا، مشرکین مکہ اس میں میلہ اور عرس لگاتے تھے. پھر وہ کھیل کود اور وغیرہ جیسے عرسوں پہ ہوتا ہے، تو کشتیاں بھی ہوئی اور گھوڑ سواری بھی ہوئی اور بھی طرح طرح کے خرافات. تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ میدان عرفات کے وقوف سے فارغ ہو کے مزدلفہ آئیں، واستغفر اللہ، ابھی اور ارکان باقی ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، ذبح کرنا ہے، حلق کرانا ہے وغیرہ، طواف زیارت ہے. تو استغفار جاری رکھو، نہ یہ کہ لہو و لعب میں مصروف ہو جاؤ. لہو و لعب میں مصروف ہونے سے عبادت میں کمزوری آئے گی، اور لہو و لعب میں بعض دفعہ جائز حد بھی ہو تو ناجائز میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ. قرآن مجید نے فرمایا نا جی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ جو دوائی زنا ہے، گانا بجانا، رقص ناچنا وغیرہ، یہ دوائی زنا ہے، اسباب زنا ہے، ان سے بھی بچو، کیونکہ یہ گندے گانے اور گندی ترتیب آگے گندے کام میں مبتلا کر دیں گے. تو لہو و لعب سے بچو، تم نے عبادت کی ہے، رکن ادا کیا ہے، اور رکن کے بعد استغفار میں مصروف ہو کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے. میلہ وغیرہ اور اس سے منع کیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ کرتے تھے. اور اسلام میں یہ کہ ضرورت کی چیز ہے جو پچھلے جمعے کو بتایا، خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں، کوئی بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، لیکن مقصد تو حج ہے اور اس میں عرس اور میلے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، استغفار کرتے رہو. میدان عرفات سے واپس آ گئے ہو تب بھی استغفار کرتے رہو، اللہ معاف کرنے والا ہے.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم کر چکے ہو، کچھ ارکان ادا کر چکے ہو، تو پھر خوب اللہ کو یاد کرو۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں مینا میں عرس لگاتے تھے تو فخریہ طور پر اپنے آباء و اجداد کے محبت کے اشعار پڑھتے تھے، وہ چھوڑو آباء و اجداد کی محبت کے اشعار، اب اللہ کو خوب یاد کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ حج میں بھی جا کے صرف دنیا مانگتے ہیں اور اللہ کچھ دے بھی دیتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا یوں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے لحاظ سے بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے، حساب کے عذاب سے وغیرہ ان سے بچا۔ یہ لوگ صحیح ہیں۔ بعض لوگ حج میں جا کر صرف دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب بھی آپ اگر غور کریں نا جی، اکثر لوگوں کی نیکی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس نیکی کے بدلے میں فلانا دنیا کا کام ہو جائے۔ کسی بزرگ سے مل رہے ہیں، وظیفہ لے رہے ہیں، میرے دنیا کا فلانا کام ہو جائے۔ کچھ ذکر اذکار تسبیحات کر رہے ہیں، دنیا کا کام ہو جائے۔ عمرے پر بھی جا رہے ہیں، ذہن میں کوئی دنیاوی مقصد رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا پورا ہو جائے۔ اب بھی یہی حال ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی ہے۔ آپ صرف دنیا کیوں مانگتے ہیں؟ دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ آپ نے اپنی عبادت کو صرف اور صرف دنیا کی خاطر رکھا ہوا ہے۔ آپ غور کریں نا، بہت سارے لوگوں کا بزرگوں سے ملنا، جڑنا، وظیفہ لینا یا دعا کرانا، دعا بھی کریں، دعا کیا ہے؟ دنیا کی کوئی یہ دعا کوئی نہیں کراتا کہ حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ کوئی وظیفہ ایسا کوئی نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بن جائے۔ استاد جی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ ہماری آخرت بن جائے۔ وظیفہ بھی دنیا کے لیے، دعائیں بھی کرائی جا رہی ہیں صرف دنیا کے لیے، عمرہ بھی کیا جا رہا ہے صرف دنیا کے لیے، تلاوت کی جا رہی ہے صرف دنیا کے لیے، نوافل اور دیگر صدقات خیرات کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا دنیا ہو جائے، دنیا ہو جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ دنیا مانگنا منع نہیں ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، لیکن تمام اپنی زندگی کی صلاحیتیں، توانائیاں اور اوقات صرف دنیا کے بنانے میں لگ جائیں، یہ غلط ہے۔ دنیا بھی بناؤ، آخرت بھی بناؤ۔ جب دعا کرو دونوں کی دعا کرو، وہ پروردگار ہے، دونوں عطا کر دے، آخرت عطا کر دے۔ تو تعریف کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو حج عمرے کے سفر میں ہم سے دنیا بھی مانگتے ہیں۔ یہ مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جامع معنی دعا مانگتے تھے، بہت لمبی نہیں، جامع معنی دعا مانگتے تھے، مختصر سی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ پاک ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما، اور دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ بھلائی میں صحت بھی آ جاتی ہے، سکون کی زندگی بھی آ جاتی ہے، رزق بھی آ جاتا ہے، نیک اولاد، سارے بھلائی میں سب چیزیں داخل ہیں۔ جامع معنی دعائیں، لمبی دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کہیں کہیں حجۃ الوداع میں لمبی دعا ثابت ہے میدان عرفات کے قریب، اور لمبی دعا ثابت ہے غزوہ بدر میں، لمبی دعا ثابت ہے تہجد میں، جہاد کے سفروں میں لمبی دعا ہوئی، حج کے سفر میں لمبی دعا ہوئی، جس پر آپ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد، اتفاق سے اس دن جمعہ بھی تھا، تو خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ عصر کے لگ بھگ میدان عرفات میں چلے گئے،
وہ جبل الرحمہ کے قریب میدان عرفات کے ایک سائڈ میں حدود عرفات میں ہے، اور اونٹنی پر سوار ہو کر دعا کی ہے، لمبی دعا کی ہے۔ کبھی تھک جاتے تھے تو اونٹنی پر بیٹھ جاتے تھے، کبھی اونٹنی پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہاتھوں کو کبھی لمبا کرتے کبھی سکیڑتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ام فضل رضی اللہ عنہ، آپ کی چچی، یہ کہنے لگی، بہت سوچنے لگی کہ بہت لمبی دعا ہو گئی ہے، آپ نے نہ پانی طلب کیا نہ کچھ خواہش ظاہر کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا روزہ ہو۔ اب پتہ کیسے چلے؟ دعا کے درمیان میں تو نہیں جا کے پوچھ سکتا بندہ کہ آپ کا روزہ ہے، پانی لے آئیں یا نہیں روزہ ہے، کیا کریں؟ تو وہ اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کے لے گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چچی نے اپنے بھتیجے کے لیے دودھ پیش کیا، اور آپ نے دودھ کو لیا اور نوش فرما لیا۔ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ میدان عرفات نامی ذی الحجہ کو حاجیوں کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے، اور غیر حاجیوں کا روزہ میدان عرفہ والے دن نامی ذی الحجہ کو روزہ رکھنا فضیلت ہے۔ دیکھو کتنا بڑا وہ کام کر گئی، ورنہ یہ روایت نقل نہ ہوتی تو تردد میں ہی رہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان عرفات میں روزہ تھا یا نہیں تھا۔ تو لمبی دعا مسنون ہے میدان عرفات میں بھی، وہاں میں ماشاءاللہ آپ بھی اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں بڑی لمبی لمبی دعا کراتے ہیں، اور میدان جہاد میں بھی لمبی دعا ثابت ہے۔ جہاں ثابت ہے وہاں لمبی دعائیں کرو تو فائدہ بھی ہوگا، جہاں ثابت نہیں ہے وہاں لمبی دعائیں کرتے رہو، کرتے رہے ہیں کب تک، تو کیا فائدہ ہوا؟ سنت کے مطابق دینداری وہ مقبول ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو اپنے رسم رواج کے مطابق ہو تو ہوتا ہے کوئی نیکی، واللہ عالم، لیکن پسند تو وہ ہے نا جو اسوہ حسنہ سے ثابت ہو۔ تو بات یہ ہے دوستو، حکم ہوا اس میں کہ جیسے حاجی آتے ہیں میدان عرفات سے تم بھی آؤ، کوئی امتیازی حیثیت رکھنے والا حج میں نہ ہو، اس لیے چپل آلہ پہننا منع کر دیا، لباس سلا ہوا آلہ پہننا منع کر دیا، خوشبو لگانا منع کر دیا، کنگھی کرنا منع کر دیا، احرام کی حالت میں تیل لگانا منع کر دیا، سرما لگانا منع کر دیا، حدود حرم کے اندر جو پودے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا پتا تک توڑنا منع کر دیا۔ آپ دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک میں مصروف رہے۔ امتیازی حیثیت مطلوب نہیں، اگر امتیازی حیثیت حج میں مطلوب ہوتی تو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے لیے امتیازی خیمہ لگایا جاتا، امتیازی نشست لگائی جاتی، اور امتیازی کام ہوتے نہیں، آپ سارے حاجیوں کے ساتھ ملے جلے رہے، اور یہاں پر بھی امتیازی حیثیت کو منع کیا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جیسے لوگ ارکان ادا کر رہے ہیں تم بھی ادا کرو۔ معلوم نہیں کہ لوگوں نے حاجیوں کو جو مینا میں روک لیتے ہیں، اپنے شہزادوں کو پھر حج کراتے ہیں، اور ان کو جناب ایئر کنڈیشن بسوں میں لے جایا جاتا ہے، ذرا سا ان کو جسم کو میل بھی نہیں لگتی، پسینہ بھی نہیں آتا۔ یہ کیا حج ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ حج اس کا ہے جس کو میل زیادہ لگے، حج اس کا ہے جس کے بال زیادہ پراگندے ہو، حج اس کا ہے جس کا زیادہ لبیک ہو۔ تو نہ یہاں زیادہ لبیک ہوئی، نہ پسینہ آیا، نہ بال پراگندہ ہوئے، ایئر کنڈیشنوں میں حاجیوں کو روک کر اپنا حج کرایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی سنت ہے؟ پتہ نہیں، وہ کہیں کسی کونے سے اپنے کو کوئی مجتہد تلاشی کر لیں گے کہ یہ بھی کوئی ٹھیک ہی ہے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے۔ آپ حاجیوں کے ساتھ تھے، بیان ہوتا رہا، مسائل بیان کرتے رہے۔ جب مینا میں بندہ ہوتا ہے تو بہت ٹائم ہوتا ہے، دوسرے دن زور کے بعد 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ صحابہ حج بیت اللہ، حج بدل کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے رہے۔ ایک خاتون حاضر ہوتی ہے قبیلہ بنو خصم کی، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول حج فرض ہے، ادرک ابی شیخن کبیرن، میرے باپ کو بڑھاپے نے لے لیا ہے، فلا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری کے اوپر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتے،
فَأَحُجُّ عَنْهُ، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم وَهَذَا فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ، آپ نے فرمایا جی ہاں، آپ اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہیں، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے۔ حج بدل، یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ بعض حضرات کو اللہ توفیق دیتے ہیں، اپنے والدین اپنے بزرگوں کے لیے حج کرتے ہیں۔ دو باتیں اس میں اہم ہیں۔ حج بدل میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے بزرگوں نے وصیت کی ہو کہ والد صاحب دنیا چھوڑ رہا ہے یا کمزور ہے، ضعیف ہے، حج نہیں کر سکتا، اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے کہ میری طرف سے حج کرنا یا کرانا، میں حج نہ کر سکا۔ یہ ایک صورت ہے حج بدل کی کہ اس نے وصیت کی ہے، اور پھر ان پر اولاد پر اس وصیت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے جب ان کو توفیق ہو۔ حتیٰ کہ اگر ادھر سے توفیق نہ بھی ہو تو وہ مکہ میں سے کسی بندے کو تلاش کر لیں، مکہ میں جو بندے ہیں اس کو خرچہ وغیرہ دے دیں کہ آپ مکہ سے احرام باندھ کے ہمارے والد صاحب کی طرف سے آپ حج کر دیں، اگر ادھر سے اس کو ان کے پاس جانے کے پیسے نہ ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بزرگ نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے حج کرانا، یہ واجب ہو جاتا ہے ان کے ورثہ پر۔ دوسرا یہ، بعض دفعہ بزرگوں نے وصیت نہیں کر رکھی ہوتی، انہیں پتہ ہے کہ میرے حالات بھی ایسے ہی ہیں اور پتنی اولاد کرتی ہے نہیں کرتی، ان کے کیسے حالات ہوں گے، وصیت نہیں کی ہے، لیکن بعد میں بچوں کے حالات اچھے ہو گئے اور یہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا حج فرض ادا کر لیا، تو ہمارے پاس گنجائش ہے، ہم اپنے والد کی طرف سے بھی حج کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی امی کی طرف سے، دادے کی طرف سے، کسی کی طرف سے وہ حج کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو اس بندے کی طرف سے وصیت نہیں ہے، والد سے، دادا سے، استاد سے، کسی سے ان کو حج کرنے کی وصیت نہیں تھی، انہوں نے اپنا حج کر لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی امی دادی وغیرہ کہ ان پر حج فرض نہیں تھا، لیکن ہم اب صاحب حیثیت ہیں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ حج کی وصیت کی ہے تب تو واجب ہو گیا اس پر عمل کرنا، حج کی وصیت کسی بزرگ نے نہیں کی، آپ اپنے بہتر حالات کے نتیجے میں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور میری ہمشیرہ نے حج کی منت مانی ہوئی تھی، جیسے فلانا کام ہو گیا نا جی تمہیں حج کروں گی، وہ ہو گیا کام اور وہ منت پوری نہیں کر سکی، یعنی حج نہیں کر سکی اور فوت ہو گئی، تو کیا میں اپنی ہمشیرہ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ضرور حج کر سکتے ہیں آپ ہمشیرہ کی طرف سے۔ آپ ہمشیرہ نے وصیت تو نہیں کی تھی، یہ خود فکر مند تھا۔ آگے مشکات شریف نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور حج کریں اپنے والد کی طرف سے۔ اب وہ فوت شدہ کا مسئلہ بھی پوچھا، آپ نے فرمایا حج کریں، جو موجود ہے لیکن بوڑھا ہے مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا حج کریں، اور اگر کوئی وصیت کر لے تو حج کرنا چاہیے۔ حج بدل کوئی وصیت کرے تب بھی ہو سکتا ہے، کوئی وصیت نہ کرے تب بھی حج بدل ہو سکتا ہے، البتہ حج بدل وہ شخص کرے جس نے اپنا حج فرض ادا کر رکھا ہو، اور جو حج بدل کرنا چاہتا ہے اپنے کسی امام صاحب اور مفتی صاحب سے چند مسائل سیکھ کے جائے کہ اس نے ہر جگہ پہ اسی نیت کا استحضار کرنا ہے کہ میں فلانے کی طرف سے حج کر رہا ہوں، خواہ لبیک پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور بہتر یہ ہے کہ حج بدل والا حج افراد کرے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر مشکل ہے تو حج بدل والا حج تمتع بھی کر سکتا ہے اور حج قران بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں
کہ بعض کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ حج بدل والا صرف حج افراد ہی کر سکتا ہے، یعنی ادھر سے جائے صرف حج کر سکتا ہے، عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو جو مفتہ بھی بات ہے وہ یہ کہ حج بدل والا بہتر ہے حج افراد کرے، یہاں سے آخری فلائٹوں میں جائے اور سیدھا پھر مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ۔ لیکن مفتہ بھی بات یہ کہ حج بدل والا حج تمتع بھی کر سکتا ہے اور حج قران بھی کر سکتا ہے، جو اکثر حاجی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان اللہ یدخل بالحجۃ فی الجنۃ ثلاثۃ نفر المیت والحاج عنہ والمنفذ لذالک۔ حج بدل کرنے والے 3 بندوں کو اللہ پاک جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک اس میت کو جنت میں داخل کرتا ہے جس کا حج بدل کیا جا رہا ہے، ایک اس کو جو حج بدل کر رہا ہے، اور ایک اس کو جس نے اپنے بزرگ اس میت کے لیے حج کرنے والے کو خرچہ دیا ہے کہ آپ یہ پیسے لیں، میرے والد کی طرف سے آپ حج بدل کریں۔ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے اس کا بھی حج ہوا، جو بندہ کر رہا ہے نیت اس کی ہے، اس کو بھی اللہ حج کا ثواب عطا کرے گا، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ اور جس نے پیسے، جس بچے نے پیسے دیے کہ میرے والد کی طرف سے حج کیا جائے، پیسہ دینے والے کو بھی حج کا ثواب ملے گا۔ اگلی بات، جب یہ موضوع چل رہا تھا نا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ بڑی اونچی جماعت ہے، پتہ نہیں بعض بدبختوں کو اس جماعت کی فضیلت کا ادراک نہیں ہو سکا۔ یہ اپنے روٹی پانی میں تھوڑا سا توجہ دیں کہ کہیں کھانا پینا تو حرام نہیں کھا رہے۔ نبی کی جماعت، نبی کی پہلی شاگرد جماعت جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا جی، توجہ کریں اپنے ایمان، اپنے استاد کی طرف، ان کو وہ غلط راستہ دے رہا ہے۔ دیکھیں آپ، ایک صحابی عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول ہم اپنے میتوں کی طرف سے حج کریں گے، عمرہ کرتے ہیں یا صدقہ کریں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا، ان کو ثواب ملے گا؟ دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نا جی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ امت کو درپیش آئے گا تو اس کا جواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ملنا چاہیے۔ 14ویں صدی میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے جو ایصال ثواب کا ہی منکر ہو جائے، یہ کوئی ثواب نہیں، گئے مر گئے بس، کوئی نہیں ایصال ثواب ہوتا۔ کیسا اصالہ ہو گیا جی؟ صحابی نے پوچھا، حضرت ہم جو اپنے مرے ہوئیوں کی طرف سے حج کریں، عمرہ کریں یا ان کے لیے صدقات خیرات کریں کہ ان کو ثواب ملے، کیا ان کو ثواب پہنچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ثواب بھی پہنچتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اپنا ثواب دوسری ارواح کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے بچے نے میرے پیچھے صدقہ کیا ہے میرے ایصال ثواب کے لیے۔ یعنی حج کرنا، عمرہ کرنا ظاہر میت کو ثواب ہوگا، اور اس وہم کا یا عقیدہ فاسدہ کا علاج بھی ہو گیا کہ ایصال ثواب کرنے سے میتوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ہر کسی کو کرنا چاہیے، اور قرآن یہی تو کہتا ہے، فرمایا ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ اے اللہ پہلے تو ہماری مغفرت کر، پھر ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت کر جو ہم سے پہلے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو یہی ایصال ثواب ہوتا ہے، دعائے مغفرت ہی ایصال ثواب ہے، اور کچھ پڑھے تو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ پاک جو تلاوت کی اس کا ایک ایک حرف پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب ہے، اور اس کا ثواب میرے فلاں عزیز کی روح کو پہنچا دے، ضرور پہنچتا ہے۔ تو حج بدل کی بات کی، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے بھی، پیسہ جمع کر کر کے کیا کرو گے، اور اس میں امتیازی حیثیت نہیں، اسی وجہ سے تو لباس 2 چادریں رکھی گئیں، سلائی بھی نہ ہو، اور چپل بھی ایسی رکھی گئی، اور پھر فوراً حکم ہوا گنجا کر، تاکہ جو تھوڑی بہت بالوں سے وغیرہ کوئی شناخت تھی وہ بھی ختم ہو جائے۔ جس نے بھی امتیازی حیثیت سے حج عمرہ کیا وہ خلاف سنت ہے۔ سنت میں امتیازی حیثیت سے کوئی حج عمرہ نہیں ہے۔
عام حالات میں چلو نا. میلا کچیلا اللہ کو پسند ہے، یہ حالات پسند ہے. اللہ جس میں راضی ہوتا ہے وہ ادا ہونی چاہیے نا. اور ایسی ایئر کنڈیشن بسیں، ایسے ایئر کنڈیشن خیمے، ایسے ایئر کنڈیشن نظام ہو کہ حاجی صاحب کو ایک قطرہ خون کیا آنا تھا جہاد میں، پسینہ بھی نہیں آیا. حج میں پسینہ آنا مطلوب شریعت ہے، میلا کچیلا ہونا مطلوب شریعت ہے، پورا گندہ بال ہونا مطلوب شریعت ہے. اور اسی ادا سے وہ راضی ہو جائے. ہمیشہ ایئر کنڈیشنوں میں ہی رہتے ہیں نا، 4-5 دن یہ نہ رہے تو کیا فرق پڑ سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایئر کنڈیشنوں میں لے کر بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ٹوٹیاں بہا رہے ہوتے ہیں پسینوں کی، پھر بھی خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. اور کیا عمدہ شخص ہے، جانا تو سب نے ہے، وہ احرام کی حالت میں دنیا سے چلا جائے. ایک صحابی میدان عرفات میں اپنی سواری سے گر گئے، احرام میں تھے اور فوت ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں بغیر غسل کے انہی چادروں میں، غسل کی بات نہیں، انہی چادروں میں ان کو غسل کرا کے بغیر صابن کے انہی چادروں میں ان کو دفن کر دیا جائے. اور آگے پھر آخر میں جملہ فرمایا ہاکذا یحشر یوم القیامت ملبیا. یہ میرا صحابی جو احرام کی چادروں میں حج کی نیت میں میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے قریب شہادت پیش کر رہا ہے، میدان حشر میں اس کو انہی چادروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. مرنا تو جانا تو ہے، کب تک جان بچاؤ گے؟ بچتی نہیں ہے. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. فرمایا من خرج حاجا فمات کتب لہ اجر الحاج الى یوم القیامہ. جس نے حج کا احرام باندھا، نیت کر لی، چل پڑا، فوت ہو گیا، دفن کر دیا جائے گا. قیامت تک کے لیے اس حاجی کو حج کا ثواب ملتا رہے گا. من خرج معتمرا فمات کتب لہ اجر المعتمر الى یوم القیامہ. عمرہ کرنے گیا، احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اجل آ گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گیا، قیامت تک کے لیے عمرے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. من خرج غازا فمات کتب لہ اجر الغازی الى یوم القیامہ. جہاد کے لیے گیا، مصروف عمل رہا، روح رخصت ہو گئی، قیامت تک کے لیے جہاد کا ثواب ملتا رہے گا. فرمایا اذا لقیت الحاج فسلمہ فصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ. فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے علاقے، تمہارے گاؤں، تمہارے محلے سے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، واپس آئے، وہ اپنے گھر میں ابھی داخل نہیں ہوئے، تم جا کے ملو، ان سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دو. جب تک حاجی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا، جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، اس لیے کہ یہ گناہوں سے دھلا دھلا کر آ رہا ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے. یہ حاجی کو ملنا، دعاؤں کی درخواست کرنا اور عقیدت و احترام کے ساتھ ہونا، یہ سب ثواب ہے. تو بات یہ کر رہے ہیں دوستو، حج بیت اللہ پہ جو ساتھی جا رہے ہیں، وہاں کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا ہر وقت اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اس میں مصروف رہنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں بیٹھے تھے، بنو ثقیف کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اجازت چاہو
حضرت سے اجازت چاہو، ہم کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ جلوہ افروز میدان منا میں موجود تھے، آپ نے اجازت دی، وہ قریب آئے، اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ ہمیں حج میں کیا ملے گا؟ انہوں نے بھی سوال نہیں کیا تھا، وہ عرض کرنے لگے حضور یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم جو حج کر رہے ہیں، آئے ہیں گھر سے، ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، جب حاجی حج کا احرام باندھتا ہے، نیت کر لیتا ہے، اپنے علاقے سے چل پڑتا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے۔ جب آ جاتا ہے، مسجد حرام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ کر دعائیں کرتا ہوا طواف شروع کر دیتا ہے۔ طواف کے ہر قدم پر گناہ معاف اور اللہ نیکی اور درجے عطا کرتا ہے۔ طواف 7 چکر کے بعد جب دوگانا واجب طواف ادا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک ایک عربی غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ چل پڑتا ہے، پھر استلام کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی میں چل پڑتا ہے۔ فرمایا سعی سے جب مکمل ہوتا ہے، 70 غلام آزاد کرنے کا اللہ پاک اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ پھر جاتا ہے حجام اور نائی کے پاس، اپنے بال حلق کراتا ہے، یا عورت نیچے سے بال کاٹتی ہے، ہر بال کے بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بال اس جگہ پر روشنی کا ذریعہ بنیں گے میدان حشر میں جہاں تاریکی ہوگی۔ پھر منا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ آتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، پھر منا میں آ کے ہر کنکری کے بدلے میں اللہ پاک بڑا گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ذبح کراتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ قربانی اللہ کے ہاں ذخیرہ بن جاتی ہے، اس کے ہر بال کے بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی ملتی ہے، اور میدان حشر میں اس جانور کے بال روشنی کا سبب بنیں گے۔ پھر طواف زیارت آ کے کرتا ہے، فرشتے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کو حج مبارک ہو، آج سے پہلے حاجی صاحب جتنے گناہ تھے تیرے معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد خیال کرنا، کوئی گناہ نہ کرنا، اللہ رسول کو ناراض نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے میدان عرفات میں جب سارے حاجی زور سے لے کر مغرب تک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس توحید والے ترانے میں سارے حاجی میدان عرفات میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کمال و شانہ آسمان دنیا پر میدان عرفات کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، او میرے فرشتوں دیکھو نا، تم تو کہتے تھے یہ زمین میں لڑائیاں کریں گے، خون بہائیں گے، یہ کیا مانگ رہی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں، کیا ترانہ پڑھ رہی ہیں، کیوں آہو بکا کر رہی ہیں، پورا گندہ حالت ہے، میلے کچیلی ہیں، پیاس میں ہیں، پسینہ بہ رہا ہے، لیکن کچھ مانگ رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک کو تو معلوم ہے، فرشتے جواب میں دیتے ہیں اللہ پاک یہ آپ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں کہ ہم سے آپ راضی ہو جائیں، ہمیں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائیں، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں، یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، پھر وہ خاطب ہوتے ہیں میدان عرفات والے بندوں کی طرف اور فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، تو میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور سنو صرف تمہیں معاف نہیں کیا، ان دعاؤں میں جن کے لیے تم دعا کر رہے ہو ان کی بھی مغفرت کر دیے۔ حج بڑی فضیلت کی چیز ہے، جن کو اللہ یہ سعادت عطا کر رہے ہیں ان اوقات کو بہت قیمتی اور غنیمت سمجھیں، عبادت میں مصروف رکھیں، اور جو نہیں جا رہے ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرا کہنا اور سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔